ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی ہیں وہ مجھے کوئی ایتھسٹ معاشرہ دکھائیں تو نا، کہاں ہے وہ دکھائیں، تو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو ایتھسٹ معاشرہ ہے یہ اچھا ہے یا یہ جو ریلیجیس معاشرہ ہے یہ اچھا ہے. کوئی کمپیریزن تب ہوگا نا جب کوئی دو معاشرے ہوں گے. دو معاشرے ہیں ہی نہیں. آپ کو دبئی میں بت جو مرضی جس بھی قسم کا بت خریدنا ہے آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو آپ کو علم نہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے نا. وہاں آزادی نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے خلاف کی آزادی نہیں ہے. اتفاقاً مسلم ممالک میں خدا کے خلاف کی بڑی آزادی ہے. غیرت کہاں جاگتی ہے؟ صحابہ پہ جاگتی ہے، اہل بیت پہ جاگتی ہے. اگر کسی اہل بیت پہ بھی کوئی اس طرح تشدد نہیں ہے، صحابہ پہ جاگتی ہے غیرت ساری. پھر صحابہ پہ جاگ رہی ہے تو صحابہ سے اہل بیت افضل ہے. اگر صحابہ رسول خدا کی وجہ سے محبوب ہیں، ان کی عزت ان کی توقیر رسول خدا کی وجہ سے ہے، تو رسول خدا کی وجہ سے اہل بیت کا مرتبہ اس سے بڑھ کر. وہاں تو کسی کی غیرت نہیں جاگتی. خدا کے خلاف آج تک کہیں کچھ ہوا ہے؟ ویسٹ میں آپ سب بول سکتے ہیں، یہودیوں کے خلاف نہیں بول سکتے. وہاں آپ کی اظہار آزادی سب ختم ہو جاتی ہے. اچھا آپ ہالوکاسٹ کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اصل پاور یہودیوں کے پاس. تو یہ مسلمان ہمارے بہت اچھے ہیں. میں ایک بات اور کرتا ہوں اور ان لوگوں کے سامنے بیٹھے کرتا ہوں جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے کافر کہہ کے مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہے. میں اس پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں. غلط فہمی کی وجہ سے ہے، وہ اپنے حساب سے شاید تقرب کے لیے کر رہا ہے. اس کو کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا، وہ الگ مسئلہ ہے. مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی. جو مجھے مارنے پہ قتل کرنے پہ آمادہ ہے مجھے اس سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ غلط فہمی کی بنیاد پر. لیکن وہ یہود، وہ نصارہ، وہ ملحد، وہ کبھی بھی میرا دوست نہیں، کیونکہ میری دوستی اور میری دشمنی کا معیار اللہ ہونا چاہیے. اور اگر اللہ معیار ہے تو پھر باقی کوئی چیز معیار نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، معزز مہمان جناب علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ الحاد سے متعلق سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. حضرت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے. ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں الحاد کیا ہے، ہمارے مسلم معاشروں کے اندر الحاد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا، اور جو مسلم معاشروں کے اندر فتنے فساد ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب کار فرما، اس سب پر آپ سوالات کے جوابات آپ نے دی اور بہت اچھی طرح سے آپ نے روشنی ڈالی. یہاں پر جو مزید سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ یہ کہ آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ الحاد وہ آج تک اس بات کا جواب نہیں دے پایا کہ خدا نہیں ہے، یعنی وہ اس کی کوئی دلیل نہیں دے پایا. لیکن ہم مسلم معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام یا مذہب وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے انسان کے لیے، تو پھر اس مسلم معاشروں کے اندر جو مذہب اچھائیاں بیان کرتا ہے وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ لازمی بات ہے، اگر مذہب سچ ہے تو وہ دکھنا بھی چاہیے، اگر اس کی تعلیمات سچ ہیں تو وہ نظر بھی آنی چاہیے. لیکن اس کے برخلاف ملحد معاشروں کے اندر جو وہ کہتے ہیں وہ سچائیاں نظر آتی ہیں، وہ حق سچ کے طور پہ دکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذہب کے دعوے دار ہیں، جس بات کے اوپر ان کا مذہب کھڑا ہے، یعنی خدا ہے یا دین ہے، جو بھی معتقدات ہیں، وہ سراسر جھوٹ ہے. یہ ایک بیانیہ پیش کیا جاتا ہے ملحد طبقات کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. بہت شکریہ آپ کا، آپ اس موضوع کو لے کے چلے ہیں جس کی مارکیٹ شاید اتنی نہ ہو، لیکن جوانوں کے لیے ضرورت بہت زیادہ ہے جی، کیونکہ مارکیٹ اور ہے، ضرورت اور ہے. اور ہو سکتا ہے اس کی مارکیٹ بھی ہو اور وہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے، خدا نے آپ کو مقبولیت بھی عطا کی ہے، آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ آبھاس لوگوں تک پہنچے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ ملحد معاشروں میں تو سچائی نظر آتی ہے، یہ آپ نے ایک جن کا بھی کوٹ کیا اس میں آپ نے شاید یہ ہماری مدد کی ہے. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ملحد معاشرہ ہے کہاں؟ جسے ہم لبرل معاشرہ کہہ سکتے ہیں. لبرل اور ہے، ملحد اور ہے. یہ ملحد معاشرہ ہے کہاں؟ مجھے پہلے یہ ڈھونڈ کے دیں. جیسے مثال کے طور پر کمیونسٹ معاشرہ ہو گیا. کمیونسٹ معاشرے کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی ہے. یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں یہ کمیونزم والوں کی نہیں ہے، اور ابھی تو کمیونزم ہے ہی نہیں. آج کی بات کر رہے ہیں نا، آج کہاں ہے؟ جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، جو یورپین معاشرہ ہے. چائنا رشیا نے بھی کمیونزم چھوڑ دیے، وہاں بھی کمیونزم نہیں ہے. اور یورپین جو معاشرہ ہے وہ بھی جو ہے ایتھسٹ نہیں ہے. اس دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو باقاعدہ طور پہ ایتھسٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا ہے. وہ بھی اتنا چھوٹا ملک ہے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. باقی جہاں کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایتھسٹ معاشرہ ہے ہی نہیں، وہ سارا موحد معاشرہ ہے. موحد معاشرہ موحد معاشرہ ہے.
اس وقت ہاں یعنی خدا کو ماننے والے, ہاں ایتھسٹ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا ہم حقیقی موحد کی بات نہیں کر رہے, ہم اب ایتھسٹ کے مقابلے میں دیندار کی بات کر رہے ہیں, وہ جیسے مرضی. اچھا. اور جو کچھ بھی اچھائی ابھی ہے وہ سب مذہب کی وجہ سے ہے جہاں بھی. اچھا, اب آپ پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا دنیا میں اس وقت سب سے جو پرامن اور بہترین ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہیں, یا جسے یہ ممالک کہا جاتا ہے. بالکل ایک عجیب بات ہے. اب کیا کریں, ہمارے پاس میڈیا کی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس میڈیا کی طاقت نہیں ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کلنگ یا اغوا یا مرڈر فلان آپ کہتے ہیں کراچی میں ہوتا ہے. کراچی کی تعداد اگر آپ امریکہ سے مقایسہ کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. امریکہ میں جتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کلنگ کی جا رہی ہے, اور 50-100 لوگوں کو ایک پاگل آ کے مار دیتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں آتا. وہ 2 دن نیوز میں آتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مارنے والا بڑا معصوم سا, اچھا سا, ذہنی مریض سا, کوئی ایسا اس کو کور دے کے دفن کر دیتے ہیں. ہمارا جو آپ بدترین معاشرہ نکالیں وہ ان کے کسی بھی معاشرے سے آپ کمپیئر کریں وہ اس سے بہترین معاشرہ ہے. لیکن ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے. فرق اتنا ہے, ان کے پاس میڈیا ہے. ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے جوان کو لگتا ہے وہ کتنے سکون میں ہے, کتنے عیش میں ہے, کتنے آرام میں ہے, وہ کتنی بے سکونی میں ہے, اور کس مشکل سے سو پا رہے ہیں, اور کس طرح وہ نائٹ کلبوں میں جا کے اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں, اپنا دھیان بانٹ رہے ہیں. وہ تو کوئی نہیں دکھاتا. وہ تو گلیمر ہمیں دکھاتے ہیں. کووڈ وہاں بھی آیا, یہاں بھی آیا. کووڈ کی وجہ سے خودکشی ہمارے ملکوں میں کسی نے نہیں کی. وہاں الہ ماشاء اللہ شاید کووڈ نے اتنا نہیں مارا جتنا خودکشیوں نے مارا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں زندہ رہ سکتے, وہ اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ اتنی بدبودار مخلوق ہے کہ اگر انہیں اپنے ساتھ رہنا پڑ جائے تو ان کو خودکشی اچھی لگتی ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن تصویر کا یہ رخ کوئی دکھاتا نہیں. اور ہم بھی اگر اپنے جوانوں سے کہیں, ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہیں بھی یقین نہیں آئے گا. وہ بھی کہیں گے مولانا ایسی باتیں کر رہے ہیں, انہیں بھی ویزا ملے گا تو یہ بھی بھاگ جائیں گے. میں ویسٹ میں رہا ہوا ہوں, وہاں لوگ کہتے ہیں جو یہاں آیا وہ بھی پچھتاتا ہے, جو یہاں نہیں آیا وہ بھی پچھتاتا ہے. میں کہا میں اچھا ہوں جو میں یہاں آ کے تمہارے پاس رہا نہیں ہوں. میں دونوں طرح سے نہیں, کوئی پچھتاوا نہیں ہے مجھے, نہ وہاں نہ پہنچنے کا نہ وہاں بسنے کا. جو بھی وہاں بسا ہے وہ پچھتایا ہے. لیکن وہ ایک ایسا ٹریپ ہے جس میں سے پھر نجات ممکن نہیں ہے. وہ ٹریپ ہے, وہ زندگی نہیں ہے, وہ عیاشی نہیں ہے, وہ عذاب ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی سچائی ہیں وہ ان معاشروں کے اندر ہیں بنسبت. 2 باتیں ہیں. ایک تو میں نے آپ سے کہا یہ جو بھی ہیں وہ مجھے کوئی ایسی معاشرہ دکھائیں تو نا, کہاں ہے وہ دکھائیں, تو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو ایتھسٹ معاشرہ ہے یہ اچھا ہے, یا یہ جو ریلیجیس معاشرہ ہے یہ اچھا ہے. کوئی کمپیریزن تب ہوگا نا جب کوئی 2 معاشرے ہوں گے. 2 معاشرے ہیں ہی نہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ہم لوگ سمجھتے ہیں ویسٹ کو کہ وہ ایتھسٹ ہو گئے سارے. وہاں پہ نہیں, وہاں پہ ریلیجن ہے, ریلیجیس ہے, وہ جیسا مرضی ہے. وہ خدا کو مانتے ہیں, جس بھی خدا کو مانتے ہیں. وہ خدا کا اقرار کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, جتنی بھی کرتے ہیں, جیسی بھی کرتے ہیں. وہ ایتھسٹ نہیں. ان سے پوچھا جائے خدا ہے یا نہیں ہے, وہ خدا کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ جو بظاہر خدا کا انکار کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت خدا کا اقرار کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنے والا ہو, ان کو ان جگہوں پہ لے جائے جہاں سے ان کو خود سمجھ میں ہے کہ وہ کیا بک رہے ہیں. جو ایتھسٹ ہیں وہ سب بکواس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. ایک تجربہ ہوا ہے لوگوں کو, جیسے اسٹوڈیو ہے بند ہے, اس قسم کے کسی کمرے میں رکھ کے ان سے کہا آنکھیں بند کریں اور سوچیں آپ کے سامنے کتا ہے. اسے کہیں کتا مجھ پہ حملہ کرو, آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. انہوں نے پٹی بند, سب نے کہہ دیا ہے تو نہیں نا, ایسے ہی کہنا ہے. آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں اور کہیں اس سے. اس کے مراحل ہیں. آپ اس کے بعد کہیں جناب علی آپ کوئی شعر آ گیا, شعر سے کہو. آخر میں انہوں نے کہا سب ایتھسٹ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایتھسٹ ہیں, کہ سامنے خدا ہے اس سے کہو مجھ پہ عذاب نازل ہے. 99% ایتھسٹ نے کہا یہ نہیں کہیں گے. بھائی تم تو کہتے ہو خدا نہیں ہے, جو خدا نہیں ہے اس سے کہنا, جو کتا نہیں تھا, جو شیر نہیں تھا, اسے تو تم نے کہہ دیا. خدا نہیں ہے, جو خدا نہیں ہے اس سے. یہ جو سب دعائیں دیتے ہیں, آپ ایتھسٹ سے ایتھسٹ ترین شخص کو بھی اگر گڈ مارننگ کہیں, کوئی دعا دے دیں, وہ خوش ہوتا نہیں ہوتا. کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے خدا. میں گڈ مارننگ جو کہہ رہا ہوں اس میں سے اگر آپ تعبیرات میں سے خدا کو نکال بھی دیں پھر بھی خدا ہے, نکلے گا نہیں خدا. خدا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ یہ دعا در حقیقت خدا سے کی جا رہی ہے. میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہوں آپ کی صبح بہت اچھی ہوگی, میرے کہنے سے تو اچھی نہیں ہوگی. کوئی طاقت ہے جو میری اس دعا کو سن کے آپ کی صبح کو بہترین کر دے گی. سب خوش اسی پہ ہو رہے ہیں. کسی کو بھی دعا دیں وہ خوش ہوتا ہے. ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں,
جیسے یہ کہتے ہیں کہ مسلم، آپ نے فرمایا نا کہ جو مسلم معاشرے ہیں یہ ان معاشروں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ موحد معاشرے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام یا مذہب یہ انسان کے لیے ہے، تو انسان کی نیچر کی ضروریات بھی ہیں. انسان چاہتا ہے کہ میری بات کو سنا جائے، مجھے میری رائے کی آزادی ہو، میرے حقوق مجھے ملنے چاہیے. اگر عورت ہے تو وہ کہے گی کہ مجھے عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ویسٹ میں نظر آتی ہیں اور وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ملتے ہیں، لیکن مسلم معاشروں میں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر رائے کی آزادی لے لیں. اب یہ رائے کی آزادی ایک جمہوری سوسائٹیز کا بنیادی وہاں پر ایک بلکہ لوگوں کے اخلاق کے اندر شامل ہو گیا کہ وہ دوسروں کی رائے کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں. کیا اسلام وہ رائے کی آزادی کی اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان کو یہ اس کی اجازت ہے؟ یہ بہت اچھا ہے. اور آزادی رائے جتنا اسلام میں ہے اتنا اور کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں. اچھا تو اب اگر آپ بھی اس پہ ہنسیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے پتا ہے آپ ان کی نمائندگی میں ہنس رہے ہیں. نہیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہ اسلام ہے، لیکن ہمیں تو اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ریڈ لائنز ہر جگہ ہے، وہ ریڈ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے. ہمارے مسلم معاشروں میں جو ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس نہیں کیا جا سکتا وہ ان حکمرانوں کی ریڈ لائنز ہیں. اسلام کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا صحیح ہے نا. ان کی حکومت کہیں نہیں جاتی ہو، اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، آپ جو مرضی کریں. مسلم معاشروں میں ابھی آپ عرب جو وہ ہیں وہاں پہ آپ کو آزاداری کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہندوؤں کا کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، جو بھی دیوالی ہے کیا ہے اور ان کے بت پرستی ہے، سب کی اجازت ہے. آپ کو دبئی میں بت جو مرضی جس بھی قسم کا بت خریدنا ہے آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو آپ کو علم نہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے نا. وہاں آزادی نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے خلاف کی آزادی نہیں ہے. اتفاقاً مسلم ممالک میں خدا کے خلاف کی بڑی آزادی ہے. ہاں، آپ کو اس سے بڑی اور کیا آزادی چاہیے؟ میں یہاں پاکستان میں بھی میں اپنے ساتھیوں سے علماء سے بہت گلہ کرتا ہوں کہ تو یار یہ سارا الہاد، یہ خدا کے خلاف اتنی باتیں، کسی کی غیرت نہیں جاگتی. غیرت کہاں جاگتی ہے؟ صحابہ پہ جاگتی ہے، اہل بیت پہ جاگتی ہے. اگر کسی اہل بیت پہ بھی کوئی اس طرح تشدد نہیں ہے، صحابہ پہ جاگتی ہے غیرت ساری. پھر صحابہ پہ جاگ رہی ہے تو صحابہ سے اہل بیت افضل ہے. اگر صحابہ رسول خدا کی وجہ سے محبوب ہیں، ان کی عزت ان کی توقیر رسول خدا کی وجہ سے ہے، تو رسول خدا کی وجہ سے اہل بیت کا مرتبہ اس سے بڑھ کر وہاں تو کسی کی غیرت نہیں جاگتی. خدا کے خلاف آج تک کہیں کچھ ہوا ہے؟ کوئی ایک جگہ ہو کہ اس ایتھسٹ نے توہین کی ہے اللہ کی، کوئی ایسا ہوا ہو؟ وہ نہیں. ہاں، کچھ توہین کے قوانین ہیں، ان قوانین کا سو استفادہ کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم جو ابھی یہ بل آ رہا تھا اور پتہ نہیں ابھی کس جگہ ہے گم ہوا ہے، اس کی مخالفت اس لیے تھی. یہ قانون اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ کسی چیز کو ٹھیک کیا جائے. یہ قانون ان شرپسندوں کے ہاتھ میں ایک اور ہتھیار دیا جا رہا ہے. جیسے پرانے قانون تھے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو کچھ یہ طاقتور جو وہ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. جو ریڈ لائن ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ یہاں جس کے خلاف نہیں بول سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہے. پاکستان میں آپ کسی کے خلاف بول سکتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں بول سکتے. صحیح. جس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے مطلب یہ ہے کہ پاور اس کے ہاتھ میں ہے. ویسٹ میں آپ سب بول سکتے ہیں، یہودیوں کے خلاف نہیں بول سکتے. وہاں آپ کی اظہار آزادی سب ختم ہو جاتی ہے. اچھا. آپ ہولوکاسٹ کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اصل پاور یہودیوں کے ہاتھ ہے. وہاں کوئی اظہار آزادی کی کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ آپ کے جو جی میں آئے جیسا جی میں آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا آگے کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کو ایسی اظہار رائے کی آزادی دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے پاس ٹریپ ہو جائیں، آپ ان کے گرفتار ہو جائیں، آپ ان کے غلام بن جائیں، آپ اش کر اٹھیں. یہ جو دھوکہ ہے، جو وہاں آزادی ہے، یہ دھوکہ ہے. اچھا، میں مثال دیتا ہوں. ایک افغانی اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جس وقت امریکی ڈرون اور امریکی جہاز افغانی بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں. اس کو کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو؟ کوئی تکلیف نہیں. کسی افغانی نے امریکہ میں کسی ایک مچھر کو بھی نہیں مارا کہ تم نے ہمارے ہزاروں مار دیے ہیں تو مجھے یہاں تکلیف ہوئی ہے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کو کہا ہے تم آزاد ہو. بھائی آزاد کو اس طرح مارا جاتا ہے، جینوسائیڈ کیا جاتا ہے. میں کہاں سے آزاد ہوں؟ حتیٰ جس کا بچہ بھی مارا جا رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے وہی مطمئن ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے معیارات بہت بدل گئے ہیں. ہمارے معیارات کیوں بدل گئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا میں. یہ ابھی ہم جو ہمیں بہت سی خوبیاں ہیں اسی مقدار کے مسلمان میں بھی. اچھا. اس مقدار کا مسلمان بھی ان عیسائیوں سے، اس ایتھس سے، باقیوں سے بہت بہتر ہے.
ہمارے ہاں جو خرابی ہے وہ اور خرابی ہے, اور ان خرابیوں کا سرچشمہ بھی وہ ہیں, ہم نہیں ہیں. یعنی مذہب نہیں ہے, نہ مذہب بھی نہیں ہے, ہم خود بھی نہیں ہیں, مسلمان بھی نہیں ہیں. مسلمانوں پہ ان لٹیروں کو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا خیال ہے ہم الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں, ہمارا خیال تو مسلمانوں کو بالکل بری ذمہ قرار دے رہے ہیں حضرت. نہیں بری ذمہ نہیں کر رہا میں ابھی صرف مقایسے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, میں صرف مقایسہ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ شر جتنا شر ہے, یہ شر سب اگر ان کی طرف سے آیا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ مسلط کیا ہوا ہے, پھر ہم تو شر نہیں ہوئے نا. شر تو وہ ہوئے جو اس سارے سینیریو کا, ان سارے کرپشن کا, ان سارے جنگوں کا جو بینیفیشری ہے, جو یہ جنگیں کرا رہا ہے تاکہ اپنا اسلحہ بیچے, یہ جنگیں کرا رہا ہے تاکہ لوگ تقسیم رہیں, یہ اختلاف فرقواریت سب بھی ادھر سے ہے. ہم اعلی کار بنتے ہیں, ادھر ہماری مذمت ہے اور انتہائی مذمت ہے. میں ابھی اس مقام پہ نہیں ہوں, میں بھری نہیں کر رہا ہوں. ہم ابھی اس مقام پہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں, ہم کیوں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں, ہم کیوں جاہل رہ گئے ہیں, ہم کیوں علمی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ سارے ہماری اینڈ پہ ہے. لیکن جو واقعیت ہے, اس واقعیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بہت سبز باغ ہیں اور وہاں پہ انصاف ہے, عدل ہے اور برابری ہے, اور یہاں کوئی بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں اسلام آباد میں ٹریفک کا ایک اجلاس ہوا تھا علماء کو اور باقی کچھ انٹلیکچوئل کو بلایا تھا, تو وہ سب کے سب کیا مثالیں دے رہے تھے, وہاں یہ ہوتا ہے, امریکہ میں یہ ہوتا ہے, سوئٹزرلینڈ میں وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں انگلینڈ میں وہ ہوتا ہے, ہم بھی یہ کر لیں, ہم بھی وہ کر لیں. میں نے کہا بھائی یہ سب تو ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہم خدا ترس ہیں. ہم یہ جو ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اشارہ توڑ رہے ہیں, کس لیے توڑ رہا ہے؟ یہ جمعے میں جا کے ثواب کمانے کے لیے توڑ رہے ہیں. یہ لوگوں کو روند کیوں رہا ہے؟ تاکہ میں اگلی صف میں پہنچ کے زیادہ ثواب آئے. بھائی یہ ثواب کے پیچھے ہے, اس کو اگر بتائیں تو اگر ٹریفک لائن کے پیچھے رہو اور دوسرے کو جگہ دے دو اور وہ مریض ہاسپٹل میں پہنچ جائے تو ہمیں جمعے سے بہت زیادہ ادھر ثواب ملے گا. وہ یقیناً رکے گا, وہ یقیناً رکے گا. صحیح, اس کی تربیت کی جا سکتی ہے. یعنی تربیت نہیں ہے, اور باقی یہ اسلام ہے, اس پہ ایمان ہے. صرف ہم لوگ کیونکہ جو لیڈرز ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو عالم ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں, ہم نے صحیح چیزوں کو نہیں سمجھایا. لوگ بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت مومن ہیں, لیکن ان کو کچھ چیزیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. اس کے باوجود بہت اچھے ہیں. کتنے اچھے ہیں میں کہہ نہیں سکتا, کتنے اچھے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ایک آدمی دیکھیے, بچہ جب ہوتا ہے وہ ایک گلاس توڑ دے تو بھی آپ کو پیار آتا ہے جی, وہ نجس کر دے پھر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ یہ بچہ ہے نا, سمجھتا نہیں ہے, معصوم ہے, مجسم پیار. تو یہ مسلمان ہمارے بہت اچھے ہیں. میں ایک بات اور کرتا ہوں, اور ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہوں جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے کافر کہہ کے مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہے. میں اس پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں. غلط فہمی کی وجہ سے ہے, وہ اپنے حساب سے شاید تقرب کے لیے کر رہا ہے. اس کو کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا, وہ الگ مسئلہ ہے. مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی. جو مجھے مارنے پہ, قتل کرنے پہ آمادہ ہے, مجھے اس سے نفرت نہیں ہے, کیونکہ غلط فہمی کی بنیاد پر. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو سارے چیز کرتے ہیں, وہ میں اگر ویسٹ میں چلا جاتا ہوں تو وہ مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. مجھے ان سے نفرت ہے. مجھے چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے, میرے لیے چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے, میرا دوست کون ہے. اگر کسی میرا دوست کو کوئی غلط فہمی ہوئی, میں غلط فہمی دور کر دوں, ختم, وہ میرا دوست ہو گیا. لیکن وہ یہود, وہ نصارہ, وہ ملحد, وہ کبھی بھی میرا دوست نہیں, کیونکہ میری دوستی اور میری دشمنی کا معیار اللہ ہونا چاہیے. اور اگر اللہ معیار ہے تو پھر باقی کوئی چیز معیار نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کے حوالے سے. آپ نے سمجھایا کہ ہمارے ناظرین کو کہ مسلم معاشروں کے اندر اچھائیاں, لوگ اچھے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن معاشرہ ہے وہاں ہمیں صرف اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے ایک اچھا کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارا ہے, مسلم معاشرہ ہے, یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہاں پر آزادی اظہار رائے بھی ہے, یہاں پر اچھائیاں موجود ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سوال کا جواب ملا ہوگا. اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجیے گا, اور انشاءاللہ پھر ہم اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ دوستو, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد وال محمد کی یہ مجالس اور پوڈ کاسٹ بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی ذکر محمد وال محمد سے مستفیض ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔